بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ 8ویں سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا مکی اور مدنی صورتیں کون کون سی ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، مکی صورت کس کو کہا جائے گا اور مدنی صورت کس کو کہا جائے گا، اور ہم نے مکی صورتوں کی پہچان اور مدنی صورتوں کی پہچان 8 نمبر سبق کے اندر پڑھی تھی، اور جو قاعدہ کلیہ ہیں اور قاعدہ اکثریہ تھے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نسخ کی تعریف، اس کی اقسام، اور قرآن کے لیے ناسخ کون سی چیز ہوگی، یعنی کہ قرآن کی آیت کو کون سی چیز منسوخ کر سکے گی۔ اور منسوخ آیات کی تعداد، نسخ کی تعریف، اس کی اقسام، اور قرآن کے لیے کون سی چیز ناسخ ہوگی، اور منسوخ آیات کی تعداد۔ نسخ لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ازالہ کرنا، مٹانا، ازالہ کرنا، مٹانا لغت کے اندر۔ اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ختم کرنا، کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے کیا کرنا، ختم کرنا۔ اب اس کا مطلب سمجھ لیں، یہ لکھنا نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ ایک حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا، دوسرے وقت میں اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ کے تحت، اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ دوسرا حکم نازل فرما دیں، اسے منسوخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو حقیقت میں یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے علم میں وہ مدت متعین تھی، کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے ہے، یعنی کہ حقیقت میں وہ اسی وقت کے لیے کیا تھا، حکم تھا۔ جو حکم منسوخ ہو رہا ہے، بعد میں دوسرا حکم آ رہا ہے، حقیقت میں وہ حکم اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا۔ جیسے ایک حکیم کسی کو دوائی دے، پہلے کچھ دن ایک دوائی استعمال کرتا ہے، پھر اگلے 10 دن دوسری دوائی استعمال کرتا ہے، اگلے 10 دن تیسری دوائی استعمال کرتا ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جی یہ حکیم سمجھدار ہے، یہ حکیم سمجھدار ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس نے پہلے شاید ٹیسٹ کیا تھا، پھر ٹیسٹ کیا تھا، اس سے شاید آرام آ جائے، اس سے شاید آرام آ جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کہے گا کہ بھئی سٹیپ بائی سٹیپ اس نے دوائی کا استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ جو مثال ہے ناسخ کی، منسوخ کی، اللہ رب العزت کی ذات پر یہ ویسے فٹ نہیں آتی، کیونکہ جو حکیم کا علم ہے وہ ظنی علم ہے، پکا علم تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ علم کیا ہے، قطعی علم ہے، پکا علم ہے، ٹھکا علم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ناسخ کی لغوی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی، ازالہ کرنا، مٹانا، ختم کرنا۔ اصطلاحی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ختم کرنا۔ اب آتے ہیں کہ اس کی ناسخ کی اقسام، ناسخ کی اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور آیت بھی منسوخ ہو۔
تلاوت بھی منسوخ ہو، آیت بھی منسوخ ہو۔ مسلم کی روایت ہے 52، روایت نمبر 1452، صحیح مسلم کی روایت ہے 1452 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت تھی کہ عشرہ رضاعات کہ 10 مرتبہ معروف اور معلوم طریقے سے دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کا سبب بنتی تھی۔ ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بچہ یا بچی، ویسے یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی بچہ یا بچی 10 مرتبہ دودھ پی لے کسی بھی عورت کا اپنی والدہ کے علاوہ مدت رضاعت میں، تو وہ بچہ اس ماں کے لیے یعنی کہ اس کے اصول اور فروض سے کیا ہو جائیں گے؟ حرام۔ جیسے اس کا حقیقی بچہ اگر دودھ پیے تو حقیقی بچے کی والدہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، اس کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، نہیں نہ ہوتا، یعنی کہ جو اس کی بہن ہے، یعنی کہ اب جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹی ہے اس کی بہن لگے گی، اس کی کیا لگے گی؟ بہن لگے گی۔ یعنی کہ جس طرح اپنی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 معروف اور معلوم طریقے سے اگر کسی نے دودھ پلایا تو وہ حرمت رضاعت کا سبب بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ اس آیت سے بخمس معلومات، یعنی کہ 5 مرتبہ معروف اور معلوم طریقے سے دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کا سبب بنتی ہے، اس سے یہ کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ اس سے یہ کیا ہو گئی؟ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور یہ آیت، یہ جو بخمس معلومات، یہ بھی کیا ہو گئی؟ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک یہ بخمسہ معلومات تلاوت کی جاتی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک یہ آیت کیا کی جاتی رہی؟ تلاوت کی جاتی رہی۔ اب تلاوت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک یہ قرآن مجید میں تھی، اب منسوخ نہیں ہوئی تھی، بعد میں منسوخ ہوئی تھی، ایسا مطلب نہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے، یہ جو بخمسہ معلومات والی، یہ بالکل آخری دور کے اندر منسوخ ہوئی ہے، بالکل آخری دور کے اندر منسوخ ہوئی ہے۔ جیسے یعنی کہ صحابہ کرام تلاوت فرماتے رہتے تھے، جس صحابی تک یہ بات ابھی نہیں پہنچی تھی کہ بھئی یہ منسوخ ہو چکی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک بھی اس کی کیا ہوتی رہی؟ تلاوت ہوتی رہی۔ بلکہ بعض فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی تلاوت ہوتی رہی، جیسے جس کو پتہ چلتا گیا وہ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ اس کی تلاوت ختم ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ حکم بھی منسوخ ہے اور کیا کہتے ہیں تلاوت بھی منسوخ ہے، اب یہ ہے کہ کسی نے 1-2 گھونٹ بھی پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کی کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں بن جائے گی۔ اگر تو وہ بچی ہے تو اس کے یعنی کہ بچی ہے یا بچہ ہے، اصول اور فروض کے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے حرام ہو جائیں گے کہ بھی اس کا جو بھائی ہے یا اس کا جو والد ہے، اس کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر حرام ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بچے پر اس کی جس کا دودھ پیا ہے، اس کی بیٹی اور اسی طرح اس کی ماں، یہ کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حقیقی والدہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی جو حقیقی والدہ کے وہ ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا، مثلا حقیقی بہن ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھئی حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم منسوخ نہ ہو۔ تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تلاوت منسوخ ہے، حکم منسوخ نہ ہو۔ جیسے جب شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو سنسار یعنی کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ اب اس کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ
نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ حکم اب بھی اس کا یہی ہے کہ بھئی جب بھی کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہی ہے۔ یعنی کہ جو قرآن مجید میں جو اس وقت حکم ہے وہ کوارے کے بارے میں ہے۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ کوارے کے بارے میں ہے کہ اگر کوارا زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کو کیا لگائے جائیں گے؟ کوڑے۔ وہ حکم تو موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، لیکن اس کی تلاوت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، شادی شدہ مرد اور اس کی، لیکن حکم ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ یہ کیا تھی کہ تلاوت منسوخ ہو۔ ہاں، اب تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت باقی ہے، تلاوت لیکن حکم اس کا کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ۔ تلاوت باقی ہے، حکم اس کا کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین۔ یہ جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 180۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ سن لیں، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر دستور کے مطابق وصیت کرنا فرض ہے، والدین اور اقربا کے لیے، والدین اور اقربا کے لیے۔ یہ حکم متقیوں پر لازم ہے، یہ حکم متقیوں پر لازم ہے۔ یہ تلاوت تو ہے لیکن یہ حکم اس کا کیا ہو چکا ہے؟ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حکم متقیوں پر لازم ہے، تو جو صرف ترجمہ پڑھے گا وہ تو عوام کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا کہ بھئی دیکھو قرآن میں حکم ہے، قرآن میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ متقیوں پر حکم یہ لازم ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے؟ اور اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی جو تفسیر کے اصول ہیں جب وہ انسان کے ذہن میں ہوں گے، یاد ہوں گے، تو انسان کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ آیت منسوخ ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تمہارے لیے وصیت ہے، یعنی کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا۔ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر کیا ملے گا؟ اس آیت سے یہ والی آیت کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیا منسوخ ہے؟ حکم۔ آیت تو قرآن مجید میں ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نسخ کی کتنی اقسام ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ تلاوت بھی منسوخ ہو، حکم بھی منسوخ۔ ہاں، تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی۔ دوسری تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو۔ ہاں، اور تیسری تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ حکم منسوخ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نسخ کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کو نسخ کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ 2 چیزیں قرآن مجید کی آیت کو نسخ کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 1 قرآن خود کسی آیت سے اس آیت کو کیا کر دے؟ اس آیت کو یا اس آیت کے حکم کو نسخ کر دے۔ نمبر 2 حدیث متواتر، حدیث متواتر اس آیت کے حکم کو کیا کر دے؟ منسوخ کر دے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ قرآن کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ کرنا، جیسے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 65 ہے پوری آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں استقامت رکھنے والے
तुम में से मुसलमानों के अंदर इस्तिकामत रखने वाले 20 आदमी हों तो वो 1000 के बराबर होंगे, 1000 के मुकाबले में होंगे। और अगर 100 आदमी हो, 20 आदमी हो तो कितनों के बराबर होगा? मेरे ख्याल में 100 के बराबर होगा। तुम में से 20 आदमी इस्तिकामत रखने वाले हों, 20 आदमी इस्तिकामत रखने वाले हों तो वो 200 आदमियों के बराबर होंगे। वो कितने आदमियों के बराबर होंगे? 200 आदमियों के बराबर होंगे। और 200 आदमी अगर हों तो वो 1000 आदमियों के बराबर होंगे। कितने आदमियों के बराबर होंगे? 1000 आदमियों के बराबर होंगे। फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आल आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना, यानी कि इस आयत के अंदर, अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तुम्हारे लिए आसानी का मामला पैदा फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि अब तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी आ गई है, तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी आ गई है। अब अगर तुम 100 होगे तो 200 के मुकाबले में होंगे। अब अगर तुम 100 की तादाद होगी तो कितने के मुकाबला करोगे? 200 का। और अगर 1000 होंगे तो कितने का मुकाबला? 2000 का। कितने का? यानी कि डबल। 100 होंगे 200, 1000 होंगे तो 2000 में। असल में ये थोड़ी सी समझ लें कि भी कमज़ोरी से मुराद किसी के ज़हन में ये ना आए कि भी सहाबा किराम की वो थोड़ी सी। असल में जो पहली आयत है वो ग़ज़वा बदर के बारे में है कि ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मदद की, आपकी तायीद की, आपकी नुसरत की। समझ आ गई है? और उनका एक यकीन और ईमान अल्लाह की ज़ात पर ऐसा पुख्ता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद और नुसरत की। फिर अगला जब ग़ज़वा हुनैन आया तो उस वक़्त मुसलमानों ने कहा नहीं या ईमान के एतबार से कमज़ोरी है, उस एतबार से कमज़ोरी मुराद नहीं, बल्कि मुसलमानों के दिलों में सिर्फ थोड़ी सी ये बात आई थी कि अब तो हम तादाद में क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ने फिर 100 के मुकाबले में कितने कर दिए? 200। पहले कितने थे? 20 के मुकाबले में 200, 20 के मुकाबले में 200 थे। ठीक है, तो ये आयत जो है दूसरी आयत पहली वाली आयत के लिए क्या है? मनसूख है, नासिक है। पहली वाली आयत के लिए नासिक है। समझ आ गई सूरह अनफाल की। दूसरा है कि कुरान की आयत के हुक्म को हदीस मुतवातर के ज़रिए से मनसूख करना। जैसे कुरान मजीद के अंदर है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, यानी कि वज़ू के 4 फ़राइज़ उस आयत के अंदर बयान हुए हैं। और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, ये बतलाया है कि भाई पाँव धोना क्या है? फ़र्ज़ है। पाँव धोना फ़र्ज़ है। लेकिन जब आप मोज़े पहनते हो तो धोते हो, मसा करते हैं ना हम। तो हदीस मुतवातर के अंदर ये है कि पाँव पर मसा करना क्या है? जायज़ है। पाँव पर मसा करना जायज़ है। अब इस हदीस से इस आयत के हुक्म को क्या कर दिया गया? मनसूख कर दिया गया कि जब आपने मोज़ा पहना हो तो आप क्या कर सकते हो? मसा कर सकते हो। तो इसलिए कुरान मजीद के लिए नासिख कितनी चीज़ें हो सकती हैं? 2। कितनी चीज़ें? नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 हदीस मुतवातर। हदीस मुतवातर की इंशाअल्लाह बाद में तशरीह बतलाएंगे आपको, जब उसके अंदर हम पहुँचेंगे कि हदीस मुतवातर कौन सी है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई है? अच्छा, आगे है जी मनसूख आयात की तादाद। मनसूख आयात की अच्छा, मनसूख आयात की तादाद। बाज़ ने कहा है कि मनसूख आयात जो हैं वो 63 हैं, 63। बाज़ ने कहा है 19, बाज़ ने कहा है 15, बाज़ ने कितनी? अच्छा, यहाँ पर एक ज़हन में सवाल आएगा कि यार ये अगर मनसूख हैं तो वो फिर कहाँ हैं? मतलब कुरान मजीद के अंदर फिर कमी पेशी हो गई। एक 63 कह रहे हैं, एक
19:1:15۔ تو اصل میں ناسخ منسوخ کا جو معنی ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، بڑا کیا ہے، وسیع ہے۔ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی عام چیز اس کی تخصیص کرنا، کسی عام کوئی عمومی تھی، عام چیز تھی، اس کے اندر سے تخصیص کر دینا، بعض لوگوں نے اس کو بھی نسخ کہا ہے، لکھ لو، عام کی تخصیص کرنا، بعضوں نے اس کو بھی کیا کہا ہے، نسخ کہا ہے۔ کو مطلق حکم تھا، عام کی تخصیص۔ نمبر 2، مطلق کو مقید کر دینا، تقیید کر دینا، اس کو بھی بعضوں نے کیا ہے، مقید کر دینا، تقیید اس کے اندر سے کر دینا، تو بعض نے اس کو بھی ناسخ کہا ہے، اس کو بھی ناسخ کے اندر شمار کیا ہے، سمجھ گئے۔ عام کی تخصیص جو ہے، عام کے اندر تخصیص کیسے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ کیا لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ اب یہ عام ہے نا، عام مشرک، ہر ایک مشرک اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، عفت دامن عورتیں ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، ان سے کیا کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو۔ پہلے عمومی بیان ہوا کہ بھئی کسی بھی مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے، بعض میں کیا آ گیا کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور پاک دامن عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں، تمہارے لیے حلال۔ پہلے تو عام مشرک تھے نا، سارے مشرک، اب اس میں سے یعنی کہ یہود و نصارہ کو نکال دیا کہ ان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن آج کل کے یہود و نصارہ نہیں، آج کل کے یہود و، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو یہود و نصارہ تھے وہ کم از کم اہل کتاب تھے۔ اب تو کتاب بالکل ہی کیا ہو چکی ہے ان کی، رد و بدل کا شکار اور تبدیلی کا شکار ہو چکی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے حکم عمومی ہو، پھر بعد میں تخصیص کر دی جائے کہ نہیں بھئی یہ اس میں نہیں ہے۔ آگے ہے کہ مطلق کو مقید کرنا، مطلق کو کیا کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 99، 8 اور 9، 89 سورہ مائدہ، یہ کفارے کے متعلق ہے۔ کفارے کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا لی اور بعد میں قسم کو توڑ دیا، قسم کھائی اور قسم کو توڑ دیا، اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر استطاعت رکھے تو 10 مسکینوں کو کیا کرے، کھانا کھلائے۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر کے دے۔ اگر 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں لے کر کے دے سکتا تو 10 غلاموں کو کیا کرے، آزاد کرے۔ پہلا ہے 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر کے دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں پہلا کھانا کھلائے، کپڑے اور 10 غلام۔ اگر یہ تینوں میں سے نہیں کچھ کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے، 3۔ اب یہ جو 3 روزے رکھنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ مطلق ہے، اس کے اندر کسی دن کی قید نہیں کہ بھی اس دن روزے رکھے یا لگاتار روزے، اس کے اندر قید نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 3 روزوں کے متعلق فرمایا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی قرات کے اندر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، کہ متتابعات کے لفظ کا جو قرات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جو روزے رکھنے ہیں وہ پے در پہ لگاتار رکھنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے، الگ الگ نہیں رکھنے۔ اب پہلے حکم کیا تھا، مطلق تھا، عام مطلق تھا کہ بھئی 3 روزے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں کیا ہے، لگاتار رکھیں۔ کیا رکھیں، لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ کس طرح رکھنے ہیں،
लगातार रोज़े रखने हैं। तो ये नसक की एक तारीफ़ समझ में आई कि भाई मिटाना, इजाला करना, ख़त्म करना। इसी तरह नसक की सलाही तारीफ़ के हुक्म शरी को दलील शरी से क्या करना, ख़त्म करना। नसक की इक़साम के हुक्म भी मनसूख, तिलावत भी मनसूख। नंबर 2, तिलावत तो तिलावत मनसूख हो और हुक्म बाकी हो। नंबर 3, तिलावत बाकी है, हुक्म मनसूख है। उसके बाद नासक कौन सी चीज़ बन सकती है? कुरान मजीद नासक बन सकता है, हदीस मुतवातर नासक बन सकती है। नसक आयात की, मनसूख आयात की तादाद कितनी है? 63 है, 15 है, 19 है। इसका क्या मतलब कि नसख वसी माना को में इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि बाद ने कोई मुतलक हुक्म था, उसको मुक़य्यद आम की तखसीस, इसको भी नसख के अंदर शुमार किया है। इस वजह से ये मनसूख आयात कम और ज़्यादा हुई हैं। समझ आ रही है कि नहीं? आम और तखसीस की मिसाल क्या थी? हाँ, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। इसमें तखसीस क्या की गई कि भाई ऊतुल किताब वालियों से आप और पाकदाम औरतों से क्या कर सकते हो? निकाह कर सकते हो। और मुतलक की 3 रोज़े क्या थे? मुतलक थे। मुक़य्यद क्या कैसे हुए? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किरात में कि मुतताबियातिन, ये जो 3 दिन के रोज़े हैं इसको कैद कर दिया कि भाई आपने कैसे रखने हैं? पे दर पे रखने हैं, लगातार रखने हैं। ठीक है जी।